قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اور جو لوگ کامیاب ہیں ان کی صفت بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں مومن کے بیہیویئر بتائے گئے ہیں کہ مومن صبر کرتا ہے، مومن شکر کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے ایسے بیہیویئرز بتائے گئے ہیں مومن کے، لیکن یہ سارے بیہیویئرز حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس کرنا ہے پہلے۔ اب تزکیہ نفس کرنا مطلب اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اس کے لیے کچھ ایسی مشقیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، جو ہمیں عادت اپنے اندر میں وہ چیزیں عادت کی طرح بٹھا دینی ہے۔ جب ہم یہ ایکسرسائز کریں گے جو میں آپ کو آج بتاؤں گا، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کا نفس پاک ہوتا جائے گا اور آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ آج سے جو میں آپ کو یہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ آج سے ہی اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں شامل کر دیں۔ آج سے ہی جیسے ہی آپ یہ ویڈیو سن لیں گے، آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں آپ ان کو یوز کر کے دیکھیں گے۔ نمبر 1، اپنے جو بھی آپ کا دشمن ہے، جسے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی کو اس نے خراب کیا یا آپ کے لیے بہت بڑا وہ دشمن ثابت ہوا ہے، آپ پہلے دل سے اسے معاف کر کے دیکھیں، اس کو معاف کر دیں اور اس کے لیے اس کے حق میں دعا کریں اللہ سے، اور وہ جو حق میں آپ دعا کر رہے ہو وہ دل سے کریں، یہ کہہ کر کہ اللہ اسے ہدایت دے، ایک، اور دوسرا جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اپنے اس دشمن کی طرف سوچئے جس نے آپ کے زندگی میں معاملات خراب کیے، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ اسے دل سے معاف کر رہے ہیں، اور نہ صرف معاف کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز اپنے لیے جو پسند کرو، جو بھی اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ دوسروں کو تقسیم کرو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پہننا ہو، کوئی بھی چیز آپ کو جو اپنے لیے پسند ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ اپنا جو کام ہے وہ کچھ الگ طریقے سے کرتے ہو، اور مشورہ دینے کے لیے جب مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ الگ بتاتے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود کے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو تقسیم کرو، پسند اپنے لیے بھی کرو اور تقسیم کرتے رہو۔ کھانے کی چیزیں جو خود کو پسند ہیں وہ ان کو بھی دوسروں کو کھلاؤ۔ اچھے اچھے کپڑے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، یہ جوتے، کپڑے، جو بھی آپ پہننے میں پسند کرتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، کچھ بھی ہو، اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہ دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا تزکیہ نفس کی ایکسرسائز یقین کریں شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد خاموشی اختیار کرنا شروع کریں۔ ضرورت جب پڑے تب بولیں۔ خام خواہ بولنا، یہ جو ہم سارا دن گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، دوستوں کے پاس جائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے، باتیں کریں گے، یقین کریں انسان کتنا بھی نیک ہو لیکن وہ جب زیادہ بولتا ہے
زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ غلطیاں کرنے کا اور غلط بات کرنے کے چانسز اس زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ کر کے دیکھیں، آپ بالکل اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے آئیں کہ آپ جتنا ہو سکے ضرورت میں بات کریں، اور یہ جو خاموشی اختیار کریں گے، یہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اتنی حکمت ہے کہ آپ کو 15 دن میں احساس ہو جائے گا کہ میں جب اتنا فالتو بولتا تھا تو کتنی غلط اور گندی باتیں نکل جاتی تھی منہ سے، لیکن اب اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو نفس ہے اس کا بھی وہ بھی پاک ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، جتنا ہو سکے۔ انسان غلطی کا ایک پتلا ہے، غلطی غلطیاں کرتا رہے گا، لیکن کوشش یہ کریں جھوٹ نہ بولیں اور تکبر سے بالکل توبہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو نعمت مل رہی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ جو کچھ ہے، جو بھی میرے پاس اویلیبل ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، اس کا میں کوئی غرور نہ کروں۔ جیسے لوگوں کے پاس اگر کچھ آ جاتا ہے تو وہ اپنی چھاتیاں چوڑی کر کے چلتے ہیں، اپنی ایڑیوں کو لگا کے چلتے ہیں زمین میں، اور وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم اتنے علم والے ہیں، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنی جستجو کی، ہم نے اتنی پلاننگ کی، ہم نے اتنا کچھ کوششیں کی، تب جا کے ہمیں یہ منزل حاصل ہوئی ہے۔ نہیں، یہ ذرا برابر بھی نہیں سوچیں۔ یہ سوچیں کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور کوئی تکبر کرنے کی کسی بھی طریقے کا ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی مشق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ جہاد بالنفس، جہاد یہ جستجو کرتے رہیں، اپنے آپ پہ آنکھ کھلی رہے، دیکھتے رہیں 24 گھنٹے اپنے آپ کو کہ کہاں پہ جا کے آپ کچھ غلطی تو نہیں کر رہے، کیونکہ جب آپ کانشیس ہوں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں اب جہاد کر رہا ہوں اپنی نفس کے ساتھ، جیسے ہی کوئی غلط خواہش آ جاتی ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے، اس کو دبا دیں گے، ختم کر لیں گے۔ یہ آپ پریکٹس جب کرتے رہیں گے، چاہے وہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ آپ یہ مسلسل کر کے دیکھیں، آپ کی خواہشیں خود بخود نیچے چلتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ ابھی تک آپ کو جو اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ غیر قانونی یا ہم اس کو یہ کہیں کہ غیر شرعی ہے، اس سے آپ کے جسمانی یا روحانی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی نشے کو کہیں، کوئی عادت ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی چھالیاں کھاتا ہے، کوئی گٹکا، کوئی کسی بھی قسم کی چیز جو ہے، وہ جو آپ کے فزیکلی آپ کے لیے غلط ہے، وہ آپ اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ اس کو دبائیں۔ جتنا آپ اس پہ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کریں گی، جو میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں 4-5 چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پہ آپ پریکٹس کریں، جتنا ہو سکے آپ یہ اپنے آپ پہ آنکھ رکھیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کنٹینیوس کریں، اور جب بھی دوستوں کے ساتھ ملیں، اور اگر جیسے میں نے کہا کم بات کریں، اور جب بھی بولیں تو اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر یہی ہے یاد دہانی، بار بار ایک دوسرے کو یاد دہانی دلانی ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے تزکیہ نفس ہوگا، اور تزکیہ نفس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنا نفس پاک کیا، اور ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے، اور شامل ہونے کے لیے یہ سارے جو میں نے آپ کو آج یہ پریکٹسز بتائے ہیں، یہ آج سے ہی اسٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور میں بھی یہی کوشش کروں گا اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔